کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. آپ بھی سوال کر لیجیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے طالبان کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض امیر صاحب کی نے بات کی ہے، سرینا کی ایک چائے کی پیالی خیبر پختونخوا کے لیے بہت مہنگی پڑی. انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ٹھیک ہو جائے گا جب وہ وہاں سے جو ہے، اب یہ پتہ نہیں کتنے پہ ہمیں وہ چائے کی پیالی پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے اپنے ہی وزیر اعظم جو شیعہ چودھری پاکستان تھے، آپ کی اخباروں میں اور آپ کی میڈیا میں تھا، انہوں نے کہا تھا ہم کتنے ہزار لوگوں کو یہاں پر آباد کریں گے. اور اس کے بعد جو ملیٹنٹس تھے، جو ہم نے 2008 سے 13 تک جو ہم نے ایک لوگوں کے ساتھ مل کر، سیکورٹی فورس ساتھ مل کر ہم نے ان کو یا مار دیا تھا یا جیلوں میں چلے گئے تھے یا بارڈر کراس کر گئے، انہی لوگوں کو آ کر انہوں نے یہاں پر آباد کیا اور کہتے پرامن ہوں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو یہاں پر لانا، پھر انہی کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا کہ ان کے لیے دفاتر ہونے چاہیے یہاں پر، یہ دفاتر یہاں پر کھولیں. تو ابھی بھی آپ کہیں کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں اجازت ہے ڈائلاگ کرنے کی. ریاست ریاست سے بات کرتی ہے، صوبے ریاست سے بات نہیں کرتے. آپ کی کوئی ایشوز ہیں تو آپ جا کر ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملیں، آپ فارن منسٹر سے ملیں، اپنے تحفظات سے آگاہ کریں. جب وہ جائیں گے، ہم نے پہلے بھی کافی ثبوت افغانستان کو دیے ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان کے جو ہے باشندے جو ہیں اس میں ملوث ہیں. لہٰذا ہم نے بار بار، پھر ہم نے اپنے 2 ممالک کہنے پر ترکیہ میں اور جو ہے ہم نے قطر میں ان سے بات چیت کی جو کہ ناکام ہوئی. ہم نے ہر فورم پہ ان کو ثبوت پیش کیے کہ آپ کے لوگ اس میں ملوث ہیں، وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، جس پہ افغان حکومت اتنی سنجیدہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، جو افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے، کبھی کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کو کوئی شہری بغیر ویزے کے رہ سکتا ہے؟ یا تو وہ ڈیپورٹ ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے. اور ہمیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ 40 سال سے جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی، ہم اگر 2 روٹیاں ہوتی تھیں ہم 1 روٹی کھاتے تھے، خود کو دیتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بغیر ویزے کے یہاں پر رہیں لاکھوں کی تعداد میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس جائیں، ویزے کے لیے اپلائی کریں. کسی نے اسٹوڈنٹس ویزے پہ آنا ہے، کسی نے بزنس ویزے پہ آنا ہے، کسی نے جاب ویزے پہ آنا ہے، کسی نے ٹورزم ویزے پہ آنا ہے، کسی نے ہیلتھ ایشوز آنا ہے. بالکل ہم ان کو ویلکم کریں گے، لیکن تھرو پراپر چینل اور لیگل طریقے سے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ویزا بھی نہیں ہے اور آپ دنداتے پاکستان میں پھر رہے ہیں، اور پھر پاکستان میں جو بھی دھماکہ یا جو بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں افغان سٹیزن ملوث ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افغانی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، لیکن ان میں لوگ موجود ہیں. لہٰذا پاکستان نے بھی اپنے امن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم انٹرنیشنل ٹریٹی کو فالو کریں گے. انٹرنیشنل ٹریٹی میں یہی ہے کہ آپ ویزے کے ساتھ کسی ملک میں رہ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے فیض امیر صاحب کی بات کی ہے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ماضی میں آپ لوگوں نے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ صرف سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کے احتساب ہوتا ہے، بڑے اداروں کا احتساب نہیں ہوتا. تو فیلڈ مارشل صاحب نے آپ کو ایک رائے فکس کر دی ہے. آج انہوں نے اپنے فارمر ڈی جی ایس آئی کا جو ہے ان کا احتساب کیا اور ان کو سزا دی، اور اس طرح جوڈیشری کا بھی سنے کہ احتساب ہونے جا رہا ہے. تو بالکل اچھی بات ہے اگر تمام اداروں میں جو ہے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اگر برے لوگوں کا احتساب ہوگا، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے ججز ہوں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، جب تک اس ملک میں سزا جزا کا نظام نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. جہاں تک آپ نے جج صاحب کی بات کی، یہاں پر بہت سے جج تھے. آپ مجھے بتائیں کہ اسی جوڈیشری نے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل، عدالتی قتل، کہا 45 سال بعد کہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے. کیا شیخ ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ آپ کی عدالتی غلطی کی وجہ سے، آپ کے اپنے دل کی تسکین یا کسی اور کی تسکین کی وجہ سے، آپ نے یوسف رضا گیلانی کو اپنی دل کی تسکین کی وجہ سے نااہل کیا. اور جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف لیٹر لکھیں اور اس کی تشریح ہم نے کرنی ہے. جب بلو بک میں موجود ہے، ایک آئین میں موجود ہے، بلو بک موجود ہے کہ آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے ہیں، تو اس کی بنا پر آپ نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ نااہل کر دیا. آپ نے یہاں پر جو ہے ڈیم کے نام پر لوگوں کی عزتیں اچھالیں. آپ نے لوگوں کو بلیک میل کیا. ایک جج تھے جو ڈیم بنا رہے تھے، آج وہ کدھر ہے چوکیدار ڈیم کے؟ کسی کو اگر کہیں نظر آئے تو ان کو بولے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سے ڈیم بن رہے ہیں. میں اپنے صوبائی وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو کسی چوکیدار، کسی ڈیم کی چوکیدار پہ بٹھا دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی چوکیداری میں کروں گا. تو ہائیڈل کے میجورٹی پروجیکٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں. آج کل ویسے ہی بے روزگار ہیں تو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ہم شاید ان کو چوکیداری کی ڈیوٹی دے دیں کہ ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں، ان کی چوکیدارہ کریں. تو لوگوں نے اپنی ذاتی تسکین کی وجہ سے، ذاتی تسکین کے لیے اپنے عہدوں کا استعمال کیا، اور پھر وہ آج تاریخ میں مٹ چکے. کدھر اترے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک جج نہیں، چاہے جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی غلط لوگ جس ادارے میں بھی ہیں،
चाहे वो सियासतदान फौज, उनका एहतसाब होना चाहिए। जब इस मुल्क में सजा जजा होगी तो मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। आखिरी सवाल दिया जजीज साहब किस तरह उनको यूज किया गया, दबाव था, और दूसरी तरफ गिलानी साहब का आज भी जो जजीज है, जुडिशरी है, वो एग्जेक्टिव जो खत लिख के एग्जेक्टिव जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ों का दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कल के सियासतदानों के खिलाफ फैसलों को आप डिनाई कर रहे हैं, आज भी सियासतदान के अंदर है, आप उस फैसले को किससे जस्टिफाई कर सकते हैं? इधर भी एक सवाल था जो अच्छा, गौरव साहब ये बता दीजिएगा, पीटीआई एक मुद्दा फिर मुज़ाकरत की बात कर रही है, क्या आपके ख्याल में मुज़ाकरत होना चाहिए? और पीपल्स पार्टी हमेशा से मुकावमत के नाम से जानी जाती है, तो आगे मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं होगा? देखें, आपने जो बात की कि माजी में जो थे, देखें कभी भी इस हुकूमत में आपने नहीं देखा होगा, या हमारी 16 महीने की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी जो है सरकारी या मुशीर किसी नैब दफ्तर से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ तारीख को पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा होगी। आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नैब के ज़रिए जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी इस शहर में 9 मई नहीं हुआ? क्या वो लोग वाघा बॉर्डर क्रॉस करके आए थे? क्या मेरे शहर पेशावर में 9 मई पे कुछ नहीं हुआ? क्या वो लोग अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान क्रॉस करके आए थे? और फिर कहा भी गया था कि हमारे साथ ये होगा तो ऐसी चीज़ें होंगी। कभी भी आपका मुल्क दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता जो 9 मई को हुआ। आपके कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ, हमारे शोहदा के जो हमारे मोनूमेंट्स थे उनकी बेहुरमती हुई। आज उनके ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, उनके साथ ये लोग ऐसे करेंगे? और जहाँ तक आपने कहा कि PTI की जो है मज़ाकरात की बात है, अच्छी बात है कि आज उनको ये भी याद आ गया कि मज़ाकरात भी होने चाहिए। जब हम इनको कहते थे कि आए बातचीत करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ जो है इकोनॉमी करें, तो वो कहते थे हम तो आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम आपके साथ बैठना जो है वो तौहीन समझते हैं। जब उनके दौर में इंडिया के साथ हमारे इशू हुए, उनका जहाज़ गिराया गया, अभिनंदन साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उस वक्त जब पाकिस्तान के मफाद में मीटिंग होती थी तो अपोजिशन मौजूद होती थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान जो कि प्राइम मिनिस्टर होता था वो मौजूद नहीं होता था। वो कहता था कि मुझे इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। आज जब वो बंद गली में आ गए हैं, आज जब उनको पता चला कि हमारे में इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है और इम्पोर्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहते हैं, इस महमूद खान चकज़ई के साथ PTI के लोगों ने लाहौर में जलसों में क्या कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के जलसों में क्या कुछ नहीं किया। आज इनको पता चला कि महमूद खान चकज़ई और मौलाना फजल रहमान हमारे सियासी बसिया हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ क्या जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम हम इसीलिए कहते हैं, वही मौलाना फजल रहमान है। अब PTI के वर्कर बताएं महमूद खान चकज़ई और मौलाना फजल रहमान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आपके लीडर उस वक्त गलत थे या आज गलत हैं? आज वो दोनों इनके सियासी मसीहा बन चुके हैं और कहते हैं हमें यहाँ से निकालें। और फिर जब मज़ाकरात, वो कैसे मज़ाकरात जिसमें कहते हैं कि जी हम PMLN को भी नहीं बिठाएंगे, फलां को नहीं। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, इसी PTI को और इत्तेहादी जमातों को आपस में बिठाया था। फिर उन्हें क्या किया? 9 मई किया। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप हमारे पीछे आएंगे, हमारी बात मानेंगे तो हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम बाकी पार्टियों की सियासत को नहीं मानते हैं। लिहाजा ये किस किस्म की बातचीत है जिस पे ये कहते हैं कि ये चीज़ हो? लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता होगा तो पार्टी की लीडरशिप इसको डिसाइड करेगी कि उस पर क्या करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने बुनियादी गलत डाल दी है। जब एक -PMLN अगर बात करेंगे तो कैसी बातचीत होगी? मतलब कहते हैं हम सियासी जमातों से बात भी कर रहे हैं और बातचीत भी है। और एक और मेरा पैगाम है अपने एक और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि उम्मीदवार है सेनेट के, मैं उनको बोलूँगा आपकी हुकूमत है PTI की खैबर पख्तूनख्वा में, कुर्रम में अहले तशय्युई के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप तो कहते हैं करबला अडियाला जेल के बाहर है, तो जो कुर्रम में करबला बना हुआ है उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आप एक सेंट सीट के लिए अडियाला को करबला आपने बना दिया है, लेकिन कुर्रम में जो 2 साल से रोड बंद हैं, जुल्म हो रहा है अहले तशय्युई और अहले सुन्नत के साथ आपस में, जिस तरीके से वहाँ पर लड़ाई हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, तो कभी आप उधर भी चला जाए ना, अपने वज़ीर आला को लेके, अपनी टीम को लेके कि यहाँ पर अमन के लिए कोई बात करें। 2 साल से रोड बंद है, 2-2, 3-3 घंटे के लिए रोड खोल रहे हैं, तो उन लोगों पे भी रहम करें। और जो बाकी जगहों पे जिस तरीके से तशय्युई पे जुल्म हो रहा है तो उनके लिए भी आवाज़ उठाए ना। तो क्या करबला नहीं हो रहा है? वहाँ पर कुछ नहीं है कि सिर्फ आप कहें कि एक वाटर कैनन आने से करबला बन गया है, वहाँ पर लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, वहाँ पे रोड बंद है। तो उसके लिए भी मेरे जो है राजा नासिर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि आप वहाँ पर भी आवाज़ उठाएं। आपकी हुकूमत है, आप तो वहाँ पर करते धरते हैं, वहाँ पर जाए काबीना की मीटिंग में बैठें और उनको बोले कि हमारे साथ ये वो करें। उससे किस हद तक आप मुतासिर हुए देख के? सिंध गवर्नमेंट बीजेपी के गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे? ये रोल मॉडल अपनाना चाहिए?
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہیلدی کمپٹیشن اچھی بات ہے. میں تو ابھی رات کو آیا ہوں, پہلے آپ کے ساتھ میری میٹنگ میں جو میچ دیکھوں گا, لیکن اچھی بات ہے جو اچھے کام یہاں پر ہوں گے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. جو سندھ میں اچھے کام ہوں گے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو بلوچستان میں ہوں یا کے پی میں اچھے کام ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب میں کے پی تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو ہمارا ایک ہی پروجیکٹ تھا بلین ٹری پروجیکٹ, جو کہتے تھے پتہ نہیں ہم نے بلین ٹری لگا دیے, آج 2 سال میں نے بلین ٹری کا نام نہیں سنا, انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. اگر پیپلز پارٹی کہے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 1 کروڑ بینیفیشری اس وقت اس ملک میں موجود ہیں, جن کے گھر تک جو ہے بے نظیر کارڈ کی طرح سے ان کو جو ہے فنڈز مل رہے ہیں یا پیسے مل رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ علاج کے لیے سندھ جا رہے ہیں, وہاں پر ہر قسم کا علاج فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے آپ اس کا ڈیٹا اٹھا لیں کہ کتنے لوگ سندھ علاج کرنے کے لیے گئے. تو ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز پنجاب میں ہے اس کو باقی صوبوں فالو کریں, اچھی چیز اگر سندھ میں ہے تو ان کو باقی صوبے فالو کریں. بلوچستان اور کے پی میں اگر اچھی چیز ہوگی, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حکومت یا وہ پارٹی کرے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. جو اچھا کام کرے گا بالکل اپریشیٹ کے قابل ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے, ہیلدی مقابلہ ہونا چاہیے. جو سی ایم بھی کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. مریم نواز صاحبہ اچھا کام اگر پنجاب میں کریں گے, ہم بالکل, ہم کبھی بھی اس میں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس میں کنجوسی کریں گے. ہم کہیں گے کہ اچھی بات ہے, اس سے زیادہ کام ڈو مور, ہم کہیں گے کہ اور اچھا کام کریں. اچھا کمپٹیشن ہونا چاہیے اور ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے.